أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہیں آپ؟ رمضان کے احکامات آپ ڈسکس جو ہے وہ کر چکے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ۔ اس ویک میں آپ کا رمضان کے احکامات کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج انشاءاللہ یا میکسیمم کل میں شیئر کر دوں گی اور آپ اس کا ٹیسٹ دیں گے۔ نیکسٹ ویک آپ کا سیکنڈ پارے کے پہلے ربع کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس اعتبار سے اپنی تیاری کر لینی ہے۔ آج ہم تھرڈ پارہ شروع کر رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے، آمین۔ جی عائشہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں وہ چیک کرنے لگی تھی، مجھے لگا کہ آپ نے کہا ہے نا سیکنڈ پارے کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا، تو ہم نے ابھی پہلے پارے کا آخری والے پارٹ کا ہو گیا ہمارا ٹیسٹ؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک سیکنڈ، جی آخری والا ایک منٹ میں ابھی بتاتی ہوں۔ ہو گیا ہوا ہے میم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا ہوا ٹیسٹ؟ ہاں جی، فورتھ کا ہو گیا ہوا ہے۔ لاسٹ میں نے یہ کہا تھا کہ میں روٹ ورڈز پورے پارے کے جو ہیں ان کا ٹیسٹ لوں گی، تو وہ ابھی بہت سارے ٹیسٹ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن اب سیکنڈ پارے کے ٹیسٹ بھی ہم ساتھ پروسیس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب جی ٹھیک آپ ہے کا اس ویک میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا روزے کے احکامات پر، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک میں اللہ نے خیر رکھی تو انشاءاللہ سیکنڈ پارے کے فرسٹ ربع کا ٹیسٹ ہوگا۔ منڈے تک آپ لوگوں نے اپنی طلاق کے احکامات کی اسائنمنٹ مجھے سبمٹ کروانی ہے۔ اچھا آپ ٹھیک ہے۔ ایڈیڈ ہیں، آپ کام کریں، میں گروپ میں ایڈ کر لیتی ہوں، وہ ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیسٹ سب نے دینا ہے، بے شک اوپن بک دے، جس کی پریپریشن نہ ہو جیسے آپ کی نہیں ہے تو اوپن بک دے، یعنی کہ پارے میں سے ڈھونڈیں آنسر اور پھر لکھیں۔ جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک تو میں نے آپ کے روٹ ورڈ جو ہیں ان کا ٹیسٹ پورے پارے کا لینا ہے، ایک آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا طلاق کے احکامات کا، وہ پھر میں بیچ بیچ میں ایڈجسٹ کرتی جاؤں گی۔ چلے، آج ماشاءاللہ آپ کا تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، آپ وہاں سے لے لیں، فی الحال جو بھی آپ کو مل جاتا ہے لے لیں، بعد میں پھر میں آپ کو اس کا دے دیتی ہوں۔ تلک الرسول، یہ سب رسول ہیں، تل کا جمع ہے ذالکا کی، اور مونس ہے یہ بیسیکلی۔ یہ کیوں آیا؟ یہ الرسول کے ساتھ آیا، نابو کے ساتھ آیا۔ تلک الرسول، یہ سب رسول ہیں۔ تلکا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، جیسے ذالک الکتاب آتا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب رسول ہیں۔ پچھلے پارے کے آخر میں نام آئے ہیں نا مختلف نبیوں کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کہہ رہے کہ جن کی بات تم سن رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سارے کے سارے رسول ہیں، ان کے سوا بھی رسول گزرے ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، فا ضاد لام اس کی روٹ ہے، پتہ ہے آپ کو، نا ضمیر ہے، فضل سے ہے، فضل آپ نام بھی رکھتے ہیں، اور فضل کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی کو منتخب کر کے کچھ عطا کر دینا۔ 10 لوگ کھڑے ہیں آپ کے سامنے، کسی بھی ریزن سے کچھ مانگ رہے ہیں یا آپ کچھ بانٹ رہے ہیں، اور آپ ان 10 میں سے کسی ایک یا دو کو دیتے ہیں اور باقیوں کو نہیں دیتے،
کسی وجہ سے منتخب کرتے ہیں. تو یہ ہے فضل، چننا، سلیکٹ کرنا اور دینا. تو فضیلت ہے نا، کسی کو دیا تو کسی سبب سے دیا، تو وہ سبب دراصل فضل ہے، فضیلت ہے. ہم نے فضیلت دی، ہم نے چنا تمہیں، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، ان میں سے بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فوقیت دی، چن لیا. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ساری مخلوقات میں سے انسان اشرف ہے، چنا گیا ہے. انسانوں میں سے مومنین چنے گئے ہیں، مومنین میں سے صالحین چنے گئے ہیں، صالحین میں انبیاء کا گروہ چنا گیا ہے. اب سب نبی باقی ساری مخلوق سے افضل ہیں، لیکن آپس میں نبیوں کے درجات ہیں. جیسے صحابہ کی جماعت ہے نا، ہم سے سارے صحابہ افضل ہیں، ہے نا، مگر آپس میں ان کے درجات ہیں، کچھ زیادہ افضل ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی جو ہے، پوری جو جماعت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اللہ بہتر جانتے ہیں 1,24,000 یا 2 لاکھ پیغمبر آئے. دونوں ہی روایتیں یہود کی ہیں، ہمارے پاس کوئی تعداد نہیں آئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہاں، جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ جو سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی ساری مخلوقات سے افضل ہیں، ساری مخلوقات سے. البتہ آپس میں بھی ان کے درجات. ٹھیک ہو گیا؟ منہم ان میں سے ہیں، من جن سے کلما کلام کیا اللہ، اللہ نے. ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی کہ سب سے کلام نہیں کیا. 1,24,000 یا 2 لاکھ نبیوں سے کلام نہیں کیا، چند ایک سے کیا. اب چند میں سے ہم کتنوں کو جانتے ہیں جن سے کلام ہوا؟ بتائیں، آپ کتنے ایسے نبیوں کے نام جانتے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، گفتگو فرمائی ڈائریکٹ؟ بہت مشکل سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہے کوئی؟ نو جی میم، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ؟ کب کی ابراہیم علیہ السلام سے بات؟ ڈائریکٹ بات تو نہیں کی ابراہیم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے ہوئی بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر بات کی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے اور وہ آخری پڑاؤ تھا آپ کے معراج کے سفر کا، تو وہاں اللہ نے آپ سے براہ راست بات کی. تو جو نمازیں دی گئی امت کے لیے تحفہ، اور آمن الرسول 2 آیتیں دی گئی، یہ براہ راست اللہ نے آپ سے بات کی. اس کے سوا بھی کچھ نبی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ہمیں صرف ان 3 کا علم ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی جنت میں جب بات کی، اور جو ہے علم بھی جو آدم علیہ السلام نے سیکھا وہ اللہ سے براہ راست سیکھا. تلمیذ الرحمن ہے وہ، اللہ سے سیکھا انہوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے بارے میں ہم ناموں سے جانتے ہیں، ان کے سوا کسی سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی تو ہمیں علم نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے نبی ہیں جن سے میں نے گفتگو کی ہے. وَرَفَعَ، اور اس نے بلند کیا، بعضہم ان میں سے بعض کا، درجات ان درجوں میں، اور بعض کے درجات بڑھا دیے، بعض کے درجے بلند کیے. یعنی کہ جیسے نبیوں کے مابین ان کے درجے بلند ہو گئے. جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے نا، اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں آپ کو ساری انسانوں کے لیے امام بناؤں. اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا جو ہے سٹیٹس ملا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ آدم علیہ السلام کا مقام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، وہ اللہ کا حکم ہے، کلمت اللہ ہے، ایک علیحدہ ماشاءاللہ ان کا مقام ہے. تو اس طرح بعض نبیوں کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہم یہ 3-4 نبیوں کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں.
باقیوں کے بارے میں ہم سب کچھ نہیں جانتے کیونکہ امتوں نے ان کے حالات محفوظ نہیں رکھے. تو کچھ نبی جو ہیں وہ نبیوں کے مابین بہت عظیم الشان ہے. پھر یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ سارے ہی نبی عظیم الشان ہیں، سارے، اور وہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں. مگر نبیوں کے مابین کچھ نبی سب سے اللہ نے انہیں الگ مقام دے دیا، تو وہ ان کے مابین ہے فرق. ہمارے لیے دونوں یکساں ہیں، سب نبی یکساں ہیں، ہم سبھی کی یکساں عزت کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ مقام محمود حاصل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بالکل ہی اور ہی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ہے، عقیدہ ہے یہ ہمارا، یہ اس بحث کے لیے نہیں ہے کہ بیٹھ کر ڈسکس کرنا شروع کر دیں کس کا زیادہ ہے درجہ، ہے نا، کس کی فضیلت کم ہے کس کی زیادہ ہے. صحابہ میں بھی یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے لیے سب یکساں ہیں، بس اتنی بات. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک یہودی نے کیس کیا ایک صحابی پر کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری بحث ہو گئی، یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ افضل ہے اور میں کہہ رہا تھا آپ افضل ہیں، تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بحثیں مت کیا، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو سب بے ہوش ہو جائے گی، میں بھی، سب. تو جب میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا مخلوقات میں سے، اور جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے بھی پہلے اللہ کے عرش کا کنگرا تھامے، پایا تھامے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا کہ وہ اللہ کی ایک تجلی دیکھ چکے ہیں تو وہ اس نور کو، اس تجلی کو بیل کر جائیں گے، میں نہیں جانتا. تو تم ایسی بحثیں مت کیا کرو. تو لہٰذا یہ بحثیں جو باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب سے افضل ہمارے نبی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ سبھی کے افضل ہوتے ہیں. اب یہ ہم بحث شروع کر دیں کہ میرے ماں باپ افضل ہیں یا میری تائی بحیثیت ماں باپ افضل ہیں، یہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کون نیک ہے اور کس کا مقام زیادہ ہے. میرے لیے سب سے افضل کون ہے؟ میرے ماں باپ، کیونکہ میرے فرائض ان کی طرف زیادہ ہیں. تو سارے ہی نبی افضل ہیں اور اللہ کے سبھی نبی ہمارے لیے یکساں ہیں. البتہ ہماری نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ ہمارے فرائض تو انہی کی طرف ہے. ٹھیک، باقی بے شک آپ سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں. قیامت کے دن آپ شفاعت بھی فرمائیں گے، آپ کا یہ ایک خاص مقام ہے یہ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مقام محمود بھی ضرور پائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ باتیں ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم کسی دوسرے نبی کو کمتر ثابت کریں. سبھی اللہ کے بہترین بندے. وَآتَيْنَا عطا کیا ہم نے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ قوت دی ہم نے. ید سے ہے نا، یا دال دال، ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو اسی سے تائید بنتا ہے، کسی کی مدد کرنا. تو اسی سے ایدہ ہے، کسی کو ہاتھ پکڑانا. ہم کہتے ہیں نا مجھے تم سے کبھی ہاتھ پکڑایا ہے، تو اس سے مراد فزیکل ہاتھ پکڑانا نہیں ہوتا، مطلب ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا. تو وہی ہے، ہم نے ہاتھ دیا یعنی کہ ہم نے قوت دی اسے بروح القدس جبرائیل کے ذریعے. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے اسے روح القدس کے ذریعے قوت عطا کی، یعنی کہ جبرائیل ان کی مدد کرتے تھے، معجزات کے رونما ہونے میں ان کے ہمراہ ہوتے تھے. ہر نبی کے مددگار ہیں جبرائیل. فرشتوں میں نبی کے صحابہ ہونے کا جو شرف ہے مستقل طور پر وہ جبرائیل کو حاصل ہے، ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اگر چاہتا اللہ مقتتل نہ لڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد تھے. اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد امتیں آپس میں نہ لڑتی. من بعد اس کے بعد ماں جبکہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات نشانیاں.
اگر اللہ چاہتا تو امت نبیوں کے جانے کے بعد، وفات کے بعد آپس میں جھگڑے نہ کرتی، ان کے پاس واضح دلائل موجود تھے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من کوئی آمنا ایمان لایا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من کفرا، کسی نے کفر کیا. لیکن انہوں نے اختلاف رائے کیا اور اسی وجہ سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے حکمن ہی مسلمان کرنا ہوتا تو اختلاف رائے ہوتا ہی نہ، میں پابندی لگا دیتا. جیسے فرشتے اختلاف نہیں کرتے، حکم کے پابند ہیں بس. لیکن انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، انسان اور جن، ان کو اختیار دیا گیا ہے. چن لو صحیح اور غلط میں سے جو تم چننا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے. اٹ از ان فرنٹ آف یو. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی جب آئے انہوں نے کتابیں پیش کی، دلائل پیش کیے. اگر میں حکم دے دیتا کہ اب اختلاف نہ ہو تو نہ ہوتا، لیکن امتحان یہی تو ہے انسان کا. عقل دی، علم دیا، اختیار دی، اب خود فیصلہ کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو جب اختیار دیا گیا تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ اختلاف رائے. کیسے کیا؟ ضد کی وجہ سے. بغیم بینہم، باہمی ضد. جیسے ہمارے ہاں اختلافات چلتے ہیں، آپ دیکھیں رفع الیدین کی بڑی بحث ہوتی ہے. حالانکہ جیسے کہ کہتے ہیں جی سنی رفع الیدین نہیں کرتے، وہابی کرتے ہیں. آپ رفع الیدین کریں گے آپ کو وہابی کہہ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ جو کتابیں سنی پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھتے سنی کہ نہیں پڑھتے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صحیح مسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ابن ماجہ، ترمذی، ابی داؤد کی سب کتابیں مانتے ہیں. ساری کتابیں اٹھائے اور ان کا باب الصلاۃ کھولے، آپ کو ہر کتاب میں باب الصلاۃ میں باب رفع الیدین کا پورا ٹاپک ملے گا، جس میں احادیث بھری پڑی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے. تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ پھر کیوں یہ بات کہی جاتی ہے جو سنی کتابیں ہیں؟ دیکھیں اصل میں کتابیں کی فارم صرف دو ہیں، وہ بھی کوئی طبقہ ہے ہی نہیں، کوئی گروہ ہے ہی نہیں. شیعہ اور سنی. شیعہ حضرات جو ہے وہ اہل سنت کی جو ہماری جو کتابیں ہیں احادیث کی، ان کو قبول نہیں کرتے، اور جو شیعہ حضرات کی احادیث کی کتابیں انہیں ہم قبول نہیں کرتے. باقی مین گروپ دو ہی ہیں، شیعہ حضرات اور پھر سنی. اب اہل سنت جو ہے، اہل سنت چاہے وہ اہل حدیث ہو، سلفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کی بکس ایک ہی ہے. اچھا قرآن تو شیعہ سنی کا بھی ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، شیعہ سیکٹ نے الگ اپنی کی ہوئی ہے، لیکن اہل سنت جو ہے یہ سب ایک ہی کتابوں کو مانتے ہیں، جن میں ٹاپ ہے، ٹاپ آف دا آل ہے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، ان کو صحیح ہے کہتے ہیں. پھر آ جاتی ہے سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، حاکم کی مستدرک ہے، مسند ابن اسحاق ہے، مسند ابی شیبہ ہے، وہ پھر چھوٹی کتابیں ہیں بہت ساری. یہ 6 مین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں صحاح ستہ بھی کہتے ہیں. ان 6 کتابوں کو سارے اہل سنت سیکٹ مانتے ہیں. اب آپ کوئی کتاب ان میں سے کھول لیں، اس کا نکالیں باب صلاح، چیپٹر آف صلاح، اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے سب میں آپ کو ملے گا چیپٹر آف رفع الیدین، باب رفع الیدین. اب ساری حدیث کی کتابیں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں، تو پھر اہل سنت کے 2 گروہ کرتے ہیں رفع الیدین، 2 نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ ضد. اچھا آمین پہ کتنا جھگڑا ہوتا ہے نا. آپ ساری حدیث کی کتابوں میں سے کوئی کتاب کھولیں، باب صلاح کھولیں اور باب آمین کھولیں، آپ کو پورا چیپٹر ملے گا، اور سب کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ عہد نبوی میں صحابہ زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سبھی حدیث کی کتابوں میں ملے گا کہ آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر بحث کیوں ہے؟
ضد، ضد اور کچھ بھی نہیں آپ کا، بلکہ یہ ہوم ورک ہے آپ سب کا. آپ نے یہ پورا ویکینڈ ہے آپ کے پاس 3 دن ہے، آپ نے بخاری مسلم یہ جو 6 صحاح ستہ ہیں ان کو کھولنا ہے. کتابیں ہیں تو کتابیں کھولیں، کتابیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آن لائن جائیں کھولیں، اس کے باب الصلاح کھولیں اور دیکھیں باب رفع الیدین ہے، باب آمین کا باب ہے. حدیث ذرا موٹی موٹی نظر مارے، میں یہ نہیں کہہ رہی ڈیٹیل مطالعہ کریں، چیک تو کریں، دیکھیں چیک کیا کریں، حق الیقین آتا ہے، چیک کریں باب رفع الیدین ہے کہ نہیں. کیا کوئی ایک کتاب ایسی ہے ان 6 کتابوں میں سے جن میں سے کسی بھی کتاب میں رفع الیدین کا باب نہ ہو؟ یہ آپ نے دیکھ کر آنا، اپنے علم کو مضبوط کریں. تو پھر اختلاف رائے کیوں ہے ہمارے درمیان؟ باہمی ضد کی وجہ سے. اچھا ایک اور مسئلہ لے لیں جو بہت بڑا ہمارا اختلاف ہے، موت کے وقت چیلم کل وغیرہ کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. یہ بات سب مانتے ہیں، بریلوی لوگ بھی مانتے ہیں، پھر کہتے کیا ہے آگے سے سب آپ کا ہی کام ہے نا. کیوں اختلاف پیدا کر رکھا ہے؟ ضد ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے سب کو ایک گروہ بنا کے رکھنا ہوتا نا تو میں پھر حکمن رکھتا، مگر میں نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا. میں نے سب کو اختیار دے رکھا ہے، آپ جس کا جو دل چاہے وہ کرے. روشن دلیلوں کے باوجود انہوں نے اختلاف رائے کیا ہے، تو یہ پھر ان کی اپنی ذاتی مرضی، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا، یہ باہم جھگڑا نہ کرتے. یعنی یہ مت سمجھے کہ لوگوں نے جو اختلاف رائے کیا اللہ اسے روک نہیں سکتے تھے، روک سکتے تھے مگر اللہ نے اختیار دے دیا نا. ہر کوئی اپنا رستہ خود چنے گا، ہر کوئی اپنا رستہ خود چنے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اختیار دیا، اب جو کرنا ہے وہ کرو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کاف نون نون کنہ کی روٹ ہے، اور یفعل فاعل لام، یرید کی حمزہ را دال ارادہ. ارادہ جو لفظ آپ بولتے ہیں نا اردو میں، یرید اسی کی شکل ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کہ اللہ نے ہمارا سسٹم ہی وہ نہیں نہ رکھا. ہمارا سسٹم کیا ہے؟ اختیار، اختیار. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر سے کام نہیں لیا جائے گا. ہدایت اور گمراہی واضح ہے، جسے جو کرنا ہے کر لے. تو ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے، پک اینڈ چوز، اس لیے حکمن نہیں لیا جائے گا کام. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو تمہیں ملا، من قبل، اس سے پہلے، ان کے یات یا آ جائے، یوم، وہ دن، لا نہیں، بیع فروخت، فیہ، اس میں، ولا نہ خلۃ، دوستی ہے، ولا نہ شفاعت، سفارش ہے. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے مال خرچ کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ سفارش کام آئے گی. صدقات، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے اہم چیز ہے صدقہ، صدقہ کرنا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات کرو، صدقات کرو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. یعنی مر جاؤ پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ اور حسرت کرو کہ کاش ہم صدقات کرتے. تو صدقات کرو، کثرت سے صدقات کرو، جو کر سکے وہ کریں، جتنا کر سکیں کریں. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو پھر ذکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر تو مال والے لے گئے، کہ یعنی وہ مال سے صدقات کرتے، ہمارے پاس پیسے نہیں. آپ نے کہا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے تمہیں ان سے بڑھ کر اجر ملے؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں. آپ نے کہا پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب ایسے صحیح بات عام ہو گئی، سب کو پتہ چل گئی. تو پھر آئے صحابہ، پھر اکٹھے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال والوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے،
اس میں کسی کو منع نہیں کر سکتا. تو پیسے اگر کسی کے پاس نہیں ہے, نہیں وہ زیادہ صدقات کر سکتا, تو پھر ذکر کر, ذکر بھی صدقہ ہے. خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج کس کس نے کیا ہے یہ ذکر؟ کسی نے نہیں کیا. آپ نے کیا, اسی طرح کیا کیا کہ نماز کے بعد پڑھا, نماز کے بعد پڑھا, وہ تو آپ روٹین میں پڑھتے ہیں, اس کے سوا ایکسٹرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے طرف جاتے ہیں اور اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں, اور مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز میں اللہ کے سامنے تمہارا ذکر کرتے ہیں. تو تم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کوئی ہو جو اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا رہے؟ تو کتنا ہلکا ہے نا یہ زبان پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس بندے سے کوئی مشقت نہیں ہوتی, فرض ادا کر لیا رو پٹ کے, یہ رو پٹ کے میں کہہ رہی ہوں, ویسے وہ کہتے ہیں کہ فرض ادا کر لیا تو نہ اس سے تہجد پڑھی جاتی ہے اور نہ اس سے نفل روزے رکھے جاتے ہیں, تو پھر وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کرے, کیونکہ نامہ اعمال کو بھر دینے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, ایک الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ساری, تمہارا رب کہتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو بھاری پلڑا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو نامہ عمل بھاری ہی تو کرنے نا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کے نامہ عمل بھاری ہو گئے نیکیوں والے وہ من پسند زندگی گزارے گا. وَأَمَّا من خفت موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ, جس کے نیک اعمال ہلکے پڑ گئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ نامہ اعمال کو بھاری کرنے والی چیز ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے میں سب سے اہم کلمہ ہے سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور نعمتوں کو استحکام دینے میں کہ نعمت مستقل ہو جائے, اس میں الحمدللہ شکر گزاری کا کلمہ ہے. تو کتنا آسان ہے نا زبان پر, اور چلتے پھرتے ایسے ہی کام کرتے, کھانا بنا رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پیر میں مل رہے ہیں, ہوتا ہی نا, پیر ملتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں, اپنے لوشن لگاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں ہر کام میں 1-1.5 منٹ تو لگ جاتا, ایویں ہی لگ جاتا. تو آپ اس دوران میں بیٹھ کر ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کئی بار پڑھا جاتا ہے, 5-6 دفعہ پڑھا جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ٹریول کر رہے ہیں, بس ویسے ٹریول کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے کیا کرنا, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, تو کیوں ٹائم ویسٹ کریں, پڑھیں پڑھیں, ذکر کریں. ذکر کو اپنی عادت بنا لیجیے, ذکر کرتے رہا کریں, تو قیامت کے دن یہ بہت کام آئے گا. قیامت کے دن یہ نامہ عمل کو بھاری کر دے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ صدقات کریں, صدقہ حسب توفیق کریں. دیکھیں صدقے میں یہاں پر تو خیال مال کی بات, مال کا صدقہ بہرحال مال کا صدقہ ہے, تو مال سے ضرور صدقہ کریں. مال میں اضافے کے لیے بھی صدقہ سب سے اہم طریقہ ہے. بہت بڑے بڑے صدقے نہیں کر سکتے تو کیا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے کریں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کھانا بنایا ہے اس کھانے کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. جیسے کوئی کام والی آتی ہے اسے روٹی دے دی ہے نا, سردیاں ہیں انڈا بوائل کر کے دے دیا, کسی کے ساتھ چائے کا کپ شیئر کر لیا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے کہا خواتین صدقہ کیا کرو, عورتوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, تو آپ نے کہا بکری کے پائے کے شوربے کو بھی حقیر نہ سمجھو, کہ پائے میں بوٹی نہیں نہ ہوتی, تو ایک آدھ پائے کا اگر شوربہ بنایا ہے تو بوٹیاں تو نہیں بھیج سکتے, تو خالی شوربہ تو شیئر کر سکتے ہیں, شوربہ تو اس میں جتنا بنا لو بن جاتا ہے. تو آپ نے کہا بکری کے پائے کے شوربے کو بھی حقیر نہ سمجھو, اسے بھی اپنی پڑوسن کے ساتھ شیئر کر لو. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کام ہم کریں گے تبھی ہوگا. آج چھوٹی چیزیں کریں گے, اللہ بڑے کی بھی توفیق دے دے گا. کسی کو ایک کپ دودھ پلا دینا, ضرورت کی بات ہے نا کہ آپ کے سامنے کون سا ضرورت مند آتا ہے اور آپ کے پاس کون سی چیز موجود ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا. کوئی پورا آپ کے پاس کپڑے ایکسٹرا ہیں, کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے, تو آپ نے اپنا کوئی سویٹر اس کو دے دیا, کوئی چادر دے دی, کوئی جوتا دے دیا. میں نے کہا نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے کون آئے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو اس کے مطابق اس کی ضرورت پوری کر دینا.
تو ابھی ریسنٹلی کسی بہن نے رضائیاں بھجوائیں، سامان جا چکا تھا، تو 2 رضائیاں تھی. میں نے کہا اللہ جی اب میں ان 2 رضائیوں کا کیا کروں، امانت میرے سر پہ ایویں پڑ گئی. تو ایک خاتون مجھے ملی اور مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ایماندار عورت ہے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نہ میرے پاس نہ بستر بالکل نہیں باجی، میرے بچے نہ چادریں لے کے سوتے ہیں، تو کچھ بستروں کو ہو سکتا ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی. کچھ دیر پہلے میں دل میں کہتی کہ میں نے کہا اب یہ 2 رضائیاں اللہ جی کس لیے آ گئی، اب میرے بیکار کی ایک ذمہ داری لگ گئی ان کو سنبھالنے کی یا بھجوانے کی. تو وہ اسی کے نصیب کی آئی تھی، پھر میں نے اس کو دے دی. تو آپ دیکھیں کہ کسی نے اپنے گھر سے نکالی ایکسٹرا، مگر کسی کے کام آ گئی. اب اس کے بچے استعمال کریں گے اور اس کو اجر ہوگا. تو لہٰذا یہ سب چیزیں صدقات ہوتی ہیں. پھر کسی کو صحیح مشورہ دینا، مال کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو صحیح مشورہ دے دینا، کسی کی دل جوئی کر دینا. ہوتا ہے نا کوئی پریشان حال ہے، غم زدہ ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، دیورانیاں جٹھائی، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، پریشان ہے، رو رہی ہے، اس کو تسلی دے دینا، سمجھا دینا، معاملہ سنبھال دینا، اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو کسی بری بات سے روک دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ہنس کر بات کرنا، یہ بھی صدقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنس کر ملنا، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اسمائل از اے چیریٹی. کیا جاتا ہے اس میں، ہے نا؟ تو ہم زیادہ تر منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. بھئی سب ہی غم زدہ ہیں، سبھی پریشان ہیں، دنیا ہے نا. غالب کہتا ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. سبھی غم زدہ ہیں نا، سبھی غم زدہ. غم کس کا زیادہ ہے بتائیں، کون زیادہ غم زدہ ہے؟ جو جتنا دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ غم زدہ ہے. جس کی محبت دنیا سے جتنی زیادہ ہے، جو دنیا کو جتنا زیادہ ویلیو کرتا ہے وہ اتنا غم زدہ ہے. جس کی نظروں میں دنیا جتنی حقیر ہے اس کا غم اتنا ہی چھوٹا. کیونکہ دنیا میں غم آئیں گے. یہ تو بھول جائیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. چیزیں ٹھیک ہونی ہے کہاں؟ جنت میں. جنت میں سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. دنیا میں ایک چیز سیٹ ہوگی دوسری خراب ہو جائے گی. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. فرض کریں آپ مالی تنگی سے گزر رہے ہیں، مالی حالات بہتر ہوں گے، 3-4 مہینے 6 مہینے آپ خوش رہیں گے، پھر کچھ اور ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے گی، کچھ آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا. کیونکہ زندگی جوہر مسلسل کا نام ہے، سیٹ ہونے کا نام نہیں. اقبال بڑی سچی بات کہتے ہیں، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں پہ رونے تڑپنے کے لیے ہے، نہ یہ اس لیے ہے کہ سیر کر لو، مزے کر لو، اور نہ یہ یہاں گھر بنانے کے لیے. تو بیٹا یہاں چیزیں سیٹ نہیں ہو سکتی. ایک آزمائش ٹلے گی دوسری آ جائے گی. اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے. اللہ کی شکر گزاری کریں اور خوش رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو بات یہ کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. رشتوں کو احترام دینا صدقہ ہے. نرمی بہت بڑا صدقہ ہے جی، نرم ہونا لوگوں کے ساتھ، جو آج ہماری طبیعتوں میں ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں صدقات کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن، قیامت کا دن آ جائے. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگا. یعنی اگر میں نے آپ کے پیسے کھا لیے، اللہ نہ کرے کھا لی، دنیا میں تو میں مینج کر سکتی ہوں نا، آپ کو پیسے واپس کر دوں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی. لہذا قیامت کے دن مینج نہیں ہو سکیں گی چیزیں. اچھا خلا تو نہیں ہے، دوستی نہیں ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، خلیل سے ہے نا خلا، خال لام لام سے ہے. یہ بہت قریب ہونا. خلال کرتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 2 انگلیوں کے درمیان انگلی ڈالنا. تو اتنا قریب ہونا جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں. تو خلیل ایسے قریبی دوست کو کہتے ہیں. تو خلا تو اسی سے ہے.
یہ ساری دوستیاں محبتیں جی یہ دنیا کے دعوے ہیں. دنیا میں لڑ پڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے, کالجوں میں خاص طور پر ہوتا ہے, خاص طور پر لڑکے ایک دوسرے کے سر تک پھاڑ دیتے ہیں دوستوں کے پیچھے, لیکن دنیا میں ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کی دوستی کا دم بھرنے والا نہیں سوائے دینداروں کے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم ایک دوسرے کے لیے اللہ کے ساتھ حجت کرو گے اسی طرح جس طرح تم میرے ساتھ حجت کرتے ہو دنیا میں, یہاں تک کہ اللہ تمہاری بات کو قبول فرمائیں گے. سمجھے کہ قیامت کے دن بھی اللہ سے کہیں گے اللہ جی, اور آپ نے کہا تم کہو گے اللہ اسے معاف کر دیں, یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا, اللہ اسے معاف کر دیں, یہ میرے ساتھ قرآن پڑھتا تھا. تو پھر فائنلی کام کون آئے گا؟ قرآن کلاس والے. تو دینی دوستیاں بڑی قیمتی ہیں جی, بڑی قیمتی. ایک اور حدیث بڑی خوبصورت اور بڑی محبوب ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نورانی ممبر لگائے جائیں گے, سٹیج, اور ان پر کچھ لوگ بٹھائے جائیں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ ان کو چھوٹے عمل پر بہت بڑا اجر ملا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے لیے محبت کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو قرآن کلاس میں فرینڈ شپس ہو جاتی ہے نا. تو ان دوستیوں کے سوا کوئی دوستی کام نہیں آنی جی, کوئی دوستی کام نہیں آنی. ولا شفاعت, نہ ہی کوئی سفارش. سفارش کیا ہوتی ہے؟ سفارش درخواست ہی ہوتی ہے. دراصل میں آپ سے کہوں کہ میرے کہنے پر تم اسے ایک چانس دے دو, یہ ہے سفارش, یہی ہے نا. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں گے. نہیں, اختیار کس کو ہے بات ماننے یا نہ ماننے کا؟ سفارش قبول کرنے نہ کرنے کا, جس سے کی گئی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کرے گا نا تو مرضی اللہ کی, قبول کرے نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اول تو کوئی سفارش کرنے آگے ہی نہیں آئے گا جلدی, اور اگر کوئی آئے گا بھی تو اللہ سے اجازت طلب کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے گا بغیر اس کی اجازت کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پہلے پوچھیں کہ اللہ جی میں بات کر لوں اس کے بارے میں, اگر اللہ پرمیشن دیں گے تو بات کریں گے ورنہ نہیں. اچھا فرض کرے پرمیشن دے دی اللہ نے, پھر اگر قبول کریں گے اللہ تو کریں گے, نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو حدیث میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم کا باپ آزر آئے گا اور ملے گا ابراہیم سے, کہے گا ابراہیم آج مجھے چھڑا لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا میں نے آپ کو بڑا سمجھایا تھا, آپ نے میری بات نہیں مانی. وہ کہے گا ہاں بیٹے نہیں مانی, پر آج مجھے بچا لے. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ ہی میرا باپ ہے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے. تو اللہ کہیں گے ابراہیم اس کی بات نہ کر, یہ میرا دشمن ہے, اور اپنے بائیں طرف پلٹ کے دیکھ. تو ابراہیم بائیں طرف پلٹیں گے جدھر ان کا باپ کھڑا تھا, تو وہاں ایک کالے رنگ کا بجو کھڑا ہوا پائیں گے, اور فرشتے اس بجو کو پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کوئی سفارش نہیں چلنی, کوئی سفارش نہیں چلنی اللہ کے حکم کے سوا. اللہ اجازت دے دے تو اور بات. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں پھر راستے بنا لو اپنے لیے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. یہ تو بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے, تو پھر کافروں کا کیا تذکرہ آ گیا؟ جو اللہ کے احکامات کے آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں, جو قیامت کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو انکاری ہیں ان باتوں کے, تو اللہ کہتے ہیں وہی ظالم ہے, گنہگار ہے. اللہ کے دین کا انکار دو طرح پر ہے جی. ایک تو سرے سے ایمان ہی نہ لانا, وہ تو کلیئر ہے, اور دوسرا ہے ایمان لانے کے بعد اطاعت نہ کرنا. کیونکہ کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا نا. تو ایک تو ہے کلیئر انکار, جیسے آپ کے دو بچے ہیں, ایک کو آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ, کہتا ہے میں نہیں پیانا, میں کوئی نہیں, صاف انکار ہے. اچھا دوسرے کو آپ کہتے ہیں پانی ذرا مجھے گلاس دینا, اچھا امی, وہیں بیٹھا ہوا ہے, میں نے تمہیں کہا پانی لانا, اچھا امی, پھر 2 منٹ میں نے تمہیں کہا پانی لانا, جاتا ہوں امی, ہے تو یہ بھی انکار ہی نا, ٹس سے مست وہ ہو نہیں رہا.
تو یہ ہم مسلمانوں کا انکار ایسا ہے، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو، ہاں نماز ابھی، نماز پڑھ لو تھوڑی دیر میں، تو انکار ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ بس یہ ہے کہ کلیئر منہ سے نہیں کہتے، بہانے ڈالتے، میری لاتس ہو گئی ہے میں ہونے اٹھ کے پڑھ لینا، او ٹھنڈ بڑی ہے پانی سر جا گرم حال ہے، ایسے ہی چلتا ہے نا، آپ سب دیکھتے ہیں۔ تو نماز کی تو میں نے ایک بطور مین مثال بات کی ہے، باقی پوری زندگی میں یہی طریقہ ہے۔ شادیوں پر صراف کیوں کرتے ہو؟ رشتہ دار کی کہیں گے چیلم نہ کرو، لوگ کی کہیں گے ماں مر گئی پیچھے چیلم بھی نہیں کیتا، یعنی ہر معاملے میں ہم ہاں ہاں کرتے ہیں مگر عمل ہمارا زیرو برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کفر کو کفر ہی مانتے ہیں، پھر چاہے وہ جی جی ہاں ہاں کر کے کیوں نہ ہو۔ کالز پر بڑے ہوشیار رہا کریں، سنجیدہ بات ہے یہ۔ ابھی لاسٹ فیو ویکس مجھے کال آئی، صبح کی میری کلاس تھی، اچھا وہ فون کیے جائے، ایک بار کاٹ، دو بار کاٹ، وہ کیے جائے، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، تو پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہے کسی کو، اینی ویز پھر میں نے کلاس روک کر فون اٹینڈ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ جی میں جیز سے بول رہا ہوں، تو جیز کیش اکاؤنٹ آپ کا جو ہے نا اس کو آپ کو ری انشور کرانا ہوگا ورنہ یہ بند ہو جائے اور آپ کے سارے پیسے نکال لیں گے، تو میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں، نکال نہیں لیں گے، بلاک ہو جائیں گے، آپ نکال نہیں سکیں گے۔ میں نے کہا میری بات سنو، اگر آپ جیز کیش سے ہو تو آپ مجھے پرسنل نمبر سے کیوں فون کر رہے ہیں؟ مجھے تو ہیلپ لائن سے فون آتا ہے، کہتا ہے بھی آپ کو ہیلپ لائن سے بھی فون آ جائے گا، اور اس کے بات کرتے کرتے نا وہ انٹرنیشنل جیسے نمبر ہوتا ہے 00 اس ٹائپ کا جو ہیلپ لائن کے نمبرز ہوتے ہیں اس سے فون آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی، اگر ہر وقت جیز کیش والوں کے میسیجز آتے ہیں، میرا جیز کیش کافی ایکٹیو ہے، فیسیں وغیرہ زیادہ تر مجھے جیز کیش پہ ریسیو ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگ فنڈ کے پیسے بھی بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، ہر وقت جیز کیش کے میسیجز آتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ فائدہ، تو یہ کرو تو وہ فائدہ، تو یہ بات انہوں نے میسج کیوں نہیں کی؟ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایسا نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ بڑی مصیبت۔ میں نے کہا کیوں ہو جائے گا، میرا تو آلریڈی بایو میٹرک ہوا ہوا ہے۔ نہیں فلانا ٹمکانا، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہے جائے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ابھی کلاس ہے، نہیں کروانا، میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ آپ میری بات، میں نے کہا میری ایسے نا یعنی کہ اونچی اونچی بولا، آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ میں نے کہا سنو آپ، میں نے کہا میری بات سنو، میرا اکاؤنٹ ہے، میرے پیسے ہیں، تمہیں اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ نہیں کروانا مجھے ابھی، میں دیکھ لوں گی بعد میں۔ میں نے فون کاٹ دیا۔ اچھا وہ کال کیے جائے، تنگ آ کے میں نے اسے ایئرپلین موڈ پہ کر دیا کیونکہ میں پڑھا رہی تھی۔ اچھا اس کے بعد ہی میں نکلی، بچوں کو لینے کے لیے جانا تھا، تو میں نکلی تو میں نے کہا کہ ذرا جہاں سے میں جیز کیش کراتی ہوں، محلے دار ہے ہمارے پرانے، تو میں نے کہا ذرا رکو یہاں، گاڑی ڈرائیور کو کہا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مقصود بھائی کوئی چینج ہوا رول وغیرہ؟ کہتے ہیں نہیں باجی کیوں؟ میں نے کہا ایسے ایسے، کہتے ہیں نہیں باجی تسی کچھ دسیا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کہتے نہیں فراڈ کردا پیا کوئی، فراڈیا ہوئے گا، کوئی ایسی چینج نہیں ہے۔ تو یعنی وہ اتنا شدید زور دے رہا تھا، اور اس نے انٹرنیشنل کال بھی کیا، یعنی کہ اس نے نیٹ سے کوئی چکر کیا ہوگا، تو اس حد تک یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری اسٹوڈنٹ حفصہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی میرے سامنے کلاس میں بیٹھی تھی، اور ایک صاحب کی جناب کال آئی اور وہ کہنے لگے کہ جیز کیش سے مجھے پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس نمبر سے، اور وہ غلطی سے آپ کے نمبر پر ٹرانسفر ہو گیا، آپ مہربانی کریں، مجھے بہت ایمرجنسی ہے، پیسے مجھے واپس ٹرانسفر کر دیں۔ اچھا وہ تو جلدی سے اٹھ گئی، کیسے؟ میں نے کہا رکو، اس کو یہ، میں نے کہا ہو کیسے سکتا ہے؟ میں بہت اناڑی ہوں گیجٹس کو لے کر، میں نے آج تک غلط ٹرانسفر نہیں کیا، رکو۔ میں نے کہا 2 منٹ رکو، تو میں نے نا کہا یعنی کہ اتنے میں اس بندے کا دوبارہ کال آ گئی، تو میں نے فون پکڑ لیا ان سے، تو میں نے کہا 1 منٹ آپ میرے بیٹے سے بات کریں، تو میں نے آواز دی اپنے بیٹے کو، میں نے کہا احمد ذرا یہ ان سے پوچھو کیسے۔ فون بند، پلٹ کر کال کیا، نمبر آف۔ تو ہم ہنسے، حفصہ سے ہم نے مذاق کیا، 5,000 روپے وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہم نے آپ کے 5,000 بچے ہیں، اب آپ ہمیں ٹریٹ دیں۔ تو مقصد اس طرح سے فراڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو یہ کالز کرتے ہیں، اور میرے بچوں کی کاریا کے ساتھ جو ہے بہت بیچاری کے ساتھ دھوکا ہوا، اور بہت مجھے اس کا افسوس ہوا۔ وہ جو تھیں ان کو کال آئی کہ آپ کے نا وڈرا میں نا کسی انعامی اسکیم میں 3 لاکھ روپیہ نکلا ہے، تو آپ ریسیو کر لیں۔
رسیو تو کیا کرنا تھا، 3 لاکھ انہوں نے ٹرانسفر کروا لی. جب سب کچھ ہو گیا، جو جو وہ کہتا گیا وہ کرتی گئی جا کر جائز کیش والے کے پاس. تو جب سب کچھ ہو گیا تو اس کو پوچھنے لگی کہ 3 لاکھ روپیہ آ گیا؟ تو جائز کیش والے نے شکل دیکھی، اس نے کہا باجی دا دماغ صحیح ہے، آیا نہیں ایک گیا. تو اس بیچاری کو اتنا شدید شوق لگا کہ وہ چکر کھا کے گر پڑی. پھر پانی شانی پلایا، انہوں نے کہا میں کیا کروں، آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، آپ نے کروایا یہ سارا کچھ. تو اتنا بیچاری ظاہر ہے وہ ٹیوشنز کر کر کے پیسے جمع کرتی ہیں. تو 3 لاکھ ایک رقم ہوتی ہے، جمع ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو اس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. سو آلویز بی کیئرفل اباؤٹ فون کالس. تو پھر ہمیں کال آئی تھی کہ اس طرح سے غلطی سے آپ کے نمبر پہ ہمارے پیسے آ گئے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ نہیں وہ واقعی میں آئے تھے. بیٹے تصدیق کر لینا. میں نے کہا نا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا. جس نے کہا میں ہمارے پیسے، میں نے کہا میرے بیٹے کو تفصیل بتا دو. لڑکے زیادہ اچھا سمجھ لیتے ہیں. تو جب بات کی تو وہ فون بند کر کے، فون آف کر کے غائب ہو گیا. فراڈ تھا. اگر اس کے پیسے ہوتے تو اسے جان چھوڑنی تھی، کبھی بھی نہیں چھوڑنی تھی. وہ پھر میں نے یہی کہا نا، میرا بیٹے سے بات کرانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ سب کچھ پوچھ کے تصدیق کر لیں کہ پیسے ریسیو ہو گئے یا نہیں ہو گئے. تو اس سے تو بات ہی نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ فراڈ تھا. تو تصدیق کر لیں. کسی کے آ گئے ہیں تو واپس ہی کرنے. اللہ ہمیں دوسروں کا پیسہ کھانے سے بچائے، آمین. لیکن ہمارا پیسہ بھی کوئی دوسرا ہمیں بیوقوف بنا کے نہ لے جائے. بہت محنت سے پیسے کمائے جاتے تھے، رزق حلال کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی. تو اللہ ہم سب کو ان مصیبتوں سے بچائے. یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا نا ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. تو یہ باطل طریقہ ہے. مانگنا بھی باطل طریقہ ہے. ابھی مجھے اتنی چڑ چڑی ہے نا، ابھی یہ میں 50 فٹ روڈ پہ مڑی ہوں گھر آتے ہوئے. 2 منٹ کے لیے گاڑی رکی ہے، 2 منٹ کے لیے. ایک عورت آئی ہے، پریم میں بچہ ڈالا ہوا ہے، ہٹی کٹی ٹال عورت مانگ رہی ہے. میں نے اسے کہا میں نے نہیں کچھ دینا. پھر ایک صاحب آئے ہیں موٹر سائیکل پر، ٹھیک ٹھاک صحیح درمیانی عمر کے ہوں گے، 45-50 کے. ٹھک 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 گاڑی کا شیشہ. میں نے دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یعنی تم موٹر سائیکل پر مانگنے نکل سکتے ہو، کام نہیں تم لوگوں سے ہوتا. اچھا پھر ایک اور خاتون آ گئی، عبایا پہنا ہوا، سب کچھ کیا ہوا. تو باجی بات سنیں. اس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے کہا شاید کوئی جاننے والی ہے، کیونکہ محلے میں اکثر لوگ جانتے ہیں، ویل ہم کرتے تھے ایک دوسرے کو پہچان نہیں فوراً پاتے. تو میں پلٹی، میں نے کہا جی. تو باجی میرے حالات، میں نے کہا پلیز. اور تینوں ہی ٹھیک ٹھاک فزیکلی فٹ. مذاق بنایا ہوا. کام کرنے کے لیے بندہ نہیں ملتا، نہ ورک شاپوں پہ نہ گھروں پہ. مانگنے کو ہر کوئی تیار ہے. یہ بھی باطل طریقے سے کھانا ہے. اگرچہ ہم دے ان کے ہاتھ میں اپنی رضا سے بھی رہی ہے نا، تو یہ باطل ہے. کیوں؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تو یہ باطل. اور پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کے لائے ہوئے ہیں پریم میں ڈال کے اتنی سردی میں. کیونکہ میں نے کیس کی ہسٹری پڑھی تھی. چونکہ میں نے لاء کیا ہوا ہے تو میرا لاء جرنل آتا ہے اینول، تو اس میں کیسز ہوتے ہیں. تو کبھی ٹائم ہو تو میں دیکھتی ہوں. تو یہ 2015-16 میں کراچی میں انہوں نے گینگ پکڑا تھا کہ میاں بیوی دونوں جاب پر جاتے تھے. تو ان کا بیبی ہوا ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک آیا رکھ لی اس کے لیے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو ماں نے نا ہاف لیو لی اور گھر آ گئی. گھر آئی تو گھر بچہ نہیں. اب ظاہری بات ہے ان کو ہاتھ پیر پڑ گئے. وہ آیا تھی، کام والی تھی، بچہ نہیں. ان کو تو وہ بتائے نا. خیر پھر انہوں نے پولیس بلا لی، میوں کو بلا لیا، پولیس بلا لی. پولیس کے نے جب 2-4 لگائی آ کر، تو وہ بے حیا عورت جو ہے، وہ ایک مانگنے والا بھکاریوں کا گروہ تھا. وہ بچہ دن بھر کے لیے ان کو دیہڑی پہ دے دیتی تھی. وہ افیم چٹا کے سارا دن بچے کو. اچھا اب تھا کہ اب بچہ ہر وقت سویا رہتا تھا. اس کی نانی نے کہا بھی کہ یہ ہر وقت سویا کیوں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امی ویسے یہ وہ نہیں، چلے ٹل گئی بات. تو وہ افیم چٹا دیتے اور وہ سارا دن سویا رہتا. صبح وہ 10 بجے تھے، شام 4 بجے تک بچہ کرائے پہ دیتی تھی. اتنے یہ لوگ بے حیا اور ظالم ہیں. تو وہ پھر خیر پولیس نے پھر وہ کہا کہ اس کو فون کرو، بلاؤ. وہ بچہ خیریت سے واپس آ گیا. وہ پھر سارا گینگ پکڑا گیا، سزا ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اس قدر یہ لوگ ظالم ہیں. تو کون اپنے بچوں کو لے کر ایسے پھرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پھرتا. اتنی ٹھنڈ میں پریم میں ڈال کر چھوٹا سا بچہ لے کے پھر رہی ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہوگا. ایک اور ادھر جب ہم چوک مڑتے ہیں اس طرح
اوپر سے یو ٹرن لینے کے لیے. تو وہاں بہت عرصے سے ایک بندہ بیٹھتا ہے بڈھا سا, اور اس نے ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اتنے سالوں سے وہ بچہ بڑا ہی نہیں ہو رہا, وہ وہی 5-6 سال کا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بچے لاتے ہیں کرائے پہ, دیہڑیوں پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ سب فراڈ کرتے ہیں. تو بے شک ہم اپنی مرضی سے ان کو مال پکڑا رہے ہیں, لیکن وہ مال باطل طریقے سے لے رہے ہیں. کیونکہ وہ ہمیں دھوکہ دیتے. تو مومن کا مال باطل طریقے سے لینا حرام ہے نا, تو یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی ظلم ہے, اور قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. اللہ ہمیں ان سارے ظلموں سے بچائے. آمین ثم آمین. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ آیت الکرسی ہے, اس پر اگلی دفعہ اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو آج رات تک یا کل صبح انشاءاللہ جو ہے میں سوالات ٹیکسٹ کر دوں گی رمضان روزے کے احکامات کے. تو پھر آپ نے اس کا اچھا سا جو ہے پیپر بنانا ہے اور کر کے دینا ہے. سیکنڈ آپ کا کام ہے اس ویک کا کہ منڈے تک آپ نے مجھے طلاق کے احکامات کی اسائنمنٹ جو ہے وہ دینی ہے. وہ اسائنمنٹ ہے. اگر کوئی ایک کا دن کسی کو چاہیے ہو تو وہ بتائے. دینی سب نے ہے اسائنمنٹ, پیاری سی بنا کے دینی ہے, اچھی سی. نیکسٹ ویک میں آپ کا 3rd پارے کے فرسٹ ربع کا ٹیسٹ ہوگا. سوری 2nd پارے کے, سوری سر 3rd تو شروع ہے نا, 2nd پارے کے فرسٹ ربع کا ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اچھی سب نے تیاری کرنی ہے. اگر کسی کا روزے کا تیار نہیں ہے تو وہ اوپن بک ٹیسٹ کرے, لیکن ٹیسٹ کریں ضرور, کیونکہ جب تک آپ ہاتھ سے لکھیں گے نہیں آپ کے علم میں پختگی نہیں آئے گی. اور میرے لیے بہت دعا کریں, مجھے ایک اچھی سی میڈ مل جائے. ہاں, کیونکہ نا ٹائم مینجمنٹ میں جو ہے نا, آج کل دن بھی چھوٹے ہیں نا, تو ٹائم مینجمنٹ میں مجھے بہت دقت ہو جاتی ہے. اللہ پاک بے حد آسانی فرمائیں اور فرماتے ہیں کہ میرے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں, لیکن بیچ میں نا چھوٹی چھوٹی دقت آتی ہے. سب سے بڑی دقت ہیلتھ کی آتی ہے کہ میں کام تو کر لیتی ہوں پانی کا, مگر پھر میری پسلیوں کا درد جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑتا. اور ابھی میں ڈاکٹر کو دوبارہ بھی دکھا کر آئی ہوں, پر انہوں نے مجھے وہی کہا کہ آپ پانی کا کام چھوڑ دیں. میں نے کہا اچھا ڈسپوزیبل برتن استعمال کریں. پانی کے 1000 کام ہوتے ہیں, جب تک آپ کے پاس فل ٹائم ہیلپ نہ ہو آپ پانی کے کام سے اوائڈ نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. آٹا گوندنا, سکا تو نہیں گوندا جانا نا, تو اس طرح کے اور کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہر حال میں پانی سے ہونے ہیں اور وہ آپ نے کرنے ہی کرنے. تو اس کے لیے پھر ضرورت جو ہے وہ ایک پرماننٹ ہیلپ کی ہے. اللہ آسانی کرنے والے ہیں, جس کا نصیب ہوگا وہ آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, بے حد آسانیاں عطا کرے سارے معاملوں میں. جمادی الاولیٰ کا آدھا مہینہ گزر گیا, آج 16 ہے یا 17 ہے, اسی طرح سے ہے نہیں, اب زیادہ آگے آ گئی. تو یہ جو ہے نا منگل کو تو 15 تھی, کیونکہ روزہ تھا 15واں نا, 14 کا روزہ رکھا تھا نا, تو اس لیے وہ مجھے پتا ہے. تو جو ہے نا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, رجب اور شعبان. تو رمضان میں 3 مہینے رہ گئے. جمادی الاولیٰ کو تو نکال دینا کیونکہ یہ تو گیا خیر سے. تو بس رمضان کی تیاری کریں, اپنے آپ کو رمضان کے اعتبار سے ابھی سے سیٹ کرنا شروع کریں. کوئی بڑا کام ہے, فار ایگزامپل پینٹ ہونے ہیں گھر میں, اس طرح کے, وہ ابھی کرا لیں. اگر آپ کا اور پتہ ہوتا ہے نا 100 طرح کے کام ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ ابھی سے دیکھ لیں تاکہ آپ رمضان میں سکون کے ساتھ عبادات کر سکیں. تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. ہاں جی, عائشہ عمران نے دن بھی گن دیے ہیں, وہ کہتی ہیں 98 دن رہ گئے, 98 ڈیز رہ گئے. ماشاءاللہ جی, بس ہر دن قیمتی ہے, کسی دن کو ضائع نہ کریں. اللہ ہمیں خیر سے رمضان تک پہنچائے اور رمضان سے نفع لینے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. رمضان میں دورہ قرآن ہوگا, آپ کی یہ کلاسز رک جائیں گی. دورہ قرآن ہوگا تو دورہ قرآن کے لیے ایکٹیو ہو جانا ہے. دورہ قرآن سب نے اٹینڈ کرنا ہے. دورہ قرآن کے نمبر ملیں گے آپ کو, اور دورہ قرآن کمپلسری ہے سب پر, سب نے اٹینڈ کرنا ہے. اول تو کوشش کرنا ہے فزیکل کریں. اگر کسی کو کوئی بہت پرابلم ہو اور وہ فزیکل نہ کر سکے تو پھر وہ آن لائن جوائن کریں.
ٹھیک ہے، لیکن دورہ قرآن کرنا مسٹ ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ